نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے والد احترام حضرات معزز سامعین، علماء اکرام، عزیز طلبہ اور یونیورسٹی کے غیور مسلمانوں اور پردے میں سننے والی ماں اور بہنوں، آج کا یہ اجتماع سالانہ 10ویں سال کا ختم نبوت کے عنوان کے ساتھ منعقد کیا گیا ہے. بڑا عنوان تو ختم نبوت کانفرنس والا ہے. اس کے نیچے ذیلی عنوانات چند طالبات ان کا ناظرہ ختم قرآن کے موقع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دراسات دینیہ کی تکمیل کا اور ختم مشکات کی تکمیل کا بھی یہ پروگرام ذیلی ہے. مفتی عبدالستار صاحب ہمارے برخوردار، اللہ جل جلالہ نے ان کو اپنی دینی خدمات کے لیے قبول فرمایا ہے. اللہ جل جلالہ کی دین ہوتی ہے کسی انسان کو کس کام میں لگا دے کہ اللہ جل جلالہ کا کلی اختیار ہوتا ہے، اور حقیقی جو خدماتی لائن ہے اور حقیقی جو خدمت ہے وہ دینی خدمت ہے. اسی کے بارے میں
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے آپ کے سامنے خطبے کے دوران حدیث پڑھی ہے، خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کے لیے نافع بنے۔ دنیا کے اندر عام لوگ تو اسی انسان کو زیادہ تر عوام الناس اور دنیا دار لوگ نافع سمجھتے ہیں، نفع والے انسان سمجھتے ہیں، کہ جو انسان کو دنیاوی اعتبار سے کہ بڑا انجینئر ہے، اللہ فی اللہ کام کرتا ہے، یا کم فیس پر اچھا کام کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے اور کم فیس پر اچھا علاج کرتا ہے، کوئی سکول و کالج کا استاد ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے مخلوق خدا کو نفع پہنچانے کے لیے خوب محنت کے ساتھ پڑھاتا ہے، کوئی انسان کا بجلی کا کام کر دیتا ہے کسی عہدے پر ہونے کی وجہ سے، اس انسان کو نافع سمجھا جاتا ہے، یہ بھی انسان نافرمان ہے، اس کے نافع ہونے کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن یہ سارے جو نفع ہیں یہ دنیا کی حقیقت ہے، فانی نفع ہیں، دنیا کی زندگی ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن جو نفع دینی نفع ہے، انسان کی ہدایت کی رہنمائی کرنا، دینی رہنمائی کرنا، یہ حقیقی نفع ہے جو انسان کو زندگی میں کام آتا ہے، اور یہی انسان کو قبر کے اندر بھی کام آتا ہے، اور یہی انسان کو نفع آخرت کے اندر بھی کام آتا ہے۔ جس آخرت کی ابتدا ہے انتہا نہیں، اس ابدالآباد زندگی کے اندر انسان کو وہی نفع کام آتا ہے جو علماء کرام مدارس دینیہ کی صورت کے اندر اس طرح مساجد کے ممبر و محراب پر بیٹھ کر اس طرح نوازوں کی صورت کے اندر جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، در حقیقت یہ حقیقی نفع ہے۔ اس وقت مادہ پرستی کا دور ہے، ہر طرف 400 عالم کے اندر ہر طرف اکثر لوگوں کا رجحان دنیا کی زندگی پر، اسی پر انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، کیونکہ ماحول ایسا بن گیا ہے، اور دنیاوی زندگی کے بنانے اور سنوارنے کے اندر اپنی فکر کے اندر بھی ہے، اور اپنے اولاد کی دنیا کی زندگی کے بنانے کی فکر کے اندر وہ اپنے محنت سے کمایا ہوا مال خود خرچ کرتے ہیں، لیکن جو حقیقی انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ہدایت والی چیز ہے وہ انسانوں کو، مسلمانوں کو علماء کرام کی وساطت سے ملتی ہے۔ ہم مسلمان میں سے ہر ایک اکثر طور پر ماشاءاللہ نماز پڑھنے والے ہیں، نماز کے اندر ہاتھ مومن عورت، جوان اور بوڑھا، انسان مسافر ہو، مقیم ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، نماز پڑھتا ہے۔ تو نماز کے اندر خاص طور پر اس قرآن کریم کی پہلی سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اور ہدایت عطا کر کے اس پر ہمیں چلا دے، قائم فرما دے۔ تو سوچنے کی بات ہے یہ جو ہدایت ہم مانگتے ہیں وہ ہدایت ہے کہ نہیں، اور وہ ہدایت ملے بھی کہاں سے؟ تو سوچنے کے بعد آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ ہدایت آپ کو قرآن سے ملے گی، ہدایت آپ کو حدیث سے ملے گی، فقہاء کرام علماء سے ملے گی۔ تو پھر اس ہدایت کے حصول کے لیے آپ کو مدارس دینی کی طرف آنا پڑے گا۔ یہ مدارس دینی اس دور کے اندر ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، انجینئر کی، کالجوں کی، ڈاکٹروں کی، وہ بھی ایک ضرورت ہے، ہونی چاہیے، دیندار ڈاکٹر ہوں، دیندار انجینئر ہوں، اس طریقے سے دنیا زندگی گزارنے کے لیے اسباب ضروری ہیں، لیکن اس سے آگے ہماری ہدایت کی زندگی جو ہے،
کہ جو اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر فرما برداری کے اندر انسان زندگی گزارے، جو انسان کی زندگی دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہے، مقصد حیات، مقصد زندگی ہے، وہ صراط مستقیم پر چلنے والی زندگی ہے۔ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والی انسان کی جو مقصودی بات ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان جو کام بھی کرتا ہے اس کے سامنے اس کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک اس کے سامنے سوچ ہوتی ہے کہ یہ میں کام کس کی کر رہا ہوں۔ اگر انسان کوئی کام ایسا کرتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس انسان کو لوگ پاگل کہتے ہیں، فضول کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہے، فضول ہے، اس کا کوئی قدر قیمت نہیں ہے کیونکہ فضول کام کرتا ہے۔ جب ہم انسانوں کے کام جو کرنے کے بے مقصد نہیں ہے، تو دنیا میں انسان کو اللہ نے جب بھیجا ہے تو بے مقصد کی بھیجا۔ ہم دنیا کے اندر صرف اپنی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ دنیا کی زندگی کے اندر اللہ جل جلالہ کے احکامات کو نبی کے طریقے کے مطابق ایمان لا کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ جب ہم سے دوسرے کی زندگی کے اندر چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، یہ دینی اور ہدایت کی ضرورت مرد کی بھی ہے، عورت کی بھی ہے، بچے کی بھی، جوان کی بھی ہے، ہر انسان کی ہے۔ جب یہ چیز ہمارے اندر ہوگی ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ ہمارے صحابہ اکرام جو ہیں جن کا نام آفتاب کے اور طرح اور چاند کے ستاروں کی طرح روشن ہے، وہ اسی بنیاد پر ہے کہ وہ دینی اپنی زندگی کے اندر بھی دین اپنایا اور مخلوق خدا کو بھی دین کا نفع پہنچایا۔ کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے، میرا نام روشن ہو جائے، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی میں بھی دین کو اپنا لے اور پھر اسی دینی خدمت کے اندر آگے آگے پیش ہو، دینی خدمات سے انجام دے، تو اس کے اپنی زندگی بھی چمک جائے گی اور خود بخود نام بھی چمک جائے گا۔ دنیا کے لیے کریں گے تو پھر اس کا فائدہ نہ دنیا کے اندر ہوگا نہ آخرت کے اندر ہوگا۔ تو فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ تو سب سے بڑا بہترین نفع جو میں نے بتایا ہے کہ دینی ہدایت والا نفع ہے، ہماری نماز سیدھی ہو جائے، زکوٰۃ کا معاملہ سیدھا ہو جائے، آج والی عبادت ہماری ٹھیک ہو جائے، قربانی والی عبادت ٹھیک ہو جائے، ہمارا ماحول اور معاشرہ ٹھیک ہو جائے، تو ماحول اور معاشرے کا ٹھیک ہونے کا مدار جو اسی بات پر ہے جو اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کی صورت کے اندر اور نبی کی سیرت کی صورت کے اندر ہمارے سامنے پیش کیا۔ جب تک اس اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہدایت والی قرآن کریم جو قانون کی صورت کے اندر ہے اور نبی کی زندگی جو سیرت کی صورت کے اندر ہے، یہ جب تک اپنی زندگی میں نہیں اپنائیں گے نہ ہمارا ماحول درست ہوگا، نہ ہمارا معاشرہ درست ہوگا، نہ ہماری سوسائٹی درست ہوگی، نہ ہماری اصلاح ہوگا۔ اس وقت مختلف شیطان کے جال بچھے ہوئے ہیں، شیطان نے اپنے جال بچھائے ہوئے ہیں، ہر طرف وہ دنیا پرستی کی طرف لوگ جا رہے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ اس دور کے اندر بھی انسانوں کی ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اور انسانوں کی اولادوں کو آخرت کے لحاظ سے کامیاب بنانے کے لیے، مفید بنانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے مدارس دینیہ کو قائم فرمایا۔ یہ اس مدارس دینیہ کا قیام اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کے لیے مفید بننے کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ جتنا زیادہ ہم سے تعاون، زبانی تعاون، دعاؤں کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے اور مال کے لحاظ سے جتنا زیادہ کیا جائے اتنا ہی کام ہے۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کن عالما او متعلما او خادما ولا تکن رابعا، کہ یا تو عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بن جاؤ، سیکھنے والے بن جاؤ،
اور اگر رسید سے مالک نہیں بن سکتا، کوئی ٹائم وقت نہیں ہے، ضرورت کا علم حاصل کر کے ان علماء اور طلباء کے خادم ہیں۔ یہ خدمت بھی بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا کا نظام چلانا ہے، اسباب کے تحت ذمہ دار بھی کرنا ہے اور کام بھی کرنے ہیں، اور یہ دینی کام بھی کرنا ہے۔ تو جس چیز کی انسان کو جتنی ضرورت ہوتی ہے، اللہ جل جلالہ اس چیز کی اتنا ہی اس کو مہیا کروا دیتا ہے۔ ہمارے زندگی گزارنے کے لیے جیسے پانی انتہائی ضروری ہے، زندگی گزارنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، تو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے ہمیں ہر وقت محتاج ہے اس کے ہر انسان، اللہ نے اس چیز کو اتنا ہی زیادہ وسیع فرما دیا، اتنا ہی زیادہ اس کو حصول آسان فرما دیا۔ دیکھو پانی ہمیں عام طور پر بہت مل جاتا ہے، بعض ملکوں کے اندر پانی پیسوں میں ملتا ہے، ورنہ ہمارے جو ملک ہے اس کے اللہ کا فضل ہے۔ خاص ہمارا جو علاقہ ہے، یہ سب علاقہ، یہ پار کا علاقہ، ادھر تو پانی بہترین پانی ہے، اس کو گھر کا گھی کہا جاتا ہے، جس کو جب ضرورت ہوتی ہے پانی جتنی ضرورت ہے پانی استعمال کرتے ہیں، ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ہوا پیدا فرمائی ہے۔ اگر یہ بھی ہمارے حکمرانوں اور انسانوں کے سفر ہوتی، جیسے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو پھر یہ ہوا کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے۔ آپ سنتے آئے ہیں کہ فلاں اتنے بندے بغیر علاقے میں آتے ہیں کہ ہوا بند ہو گئی، لوڈ شیڈنگ ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، پانی بند ہو گیا، لوڈ شیڈنگ ہو گئی۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے ان چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے، یہ ایک غریب کی بھی ضرورت ہے، مالدار کی ضرورت ہے، مرد کی عورت کی بھی ضرورت ہے، ہر فرد انسان کی ضرورت ہے، اور اس لیے اللہ نے اس کو مفت رکھا ہے۔ اسی طریقے سے سمجھ لو کہ دینی ہماری اس پانی اور وہ ہوا کی طرح ہماری دینی ضرورت ہے، تو اللہ نے اس دینی تعلیم کو بھی آسان کر دیا۔ آپ کو تقریباً اکثر مدارس کے اندر دینی تعلیم مفت حاصل ہو سکتی ہے، اکثر مدارس بلکہ دینی تعلیم کی اصول کے لیے آپ کو کتابیں بھی میسر ہوگی، آپ کو استاد میسر ہوگا، کھانا پینا بھی میسر ہوگا، یہ کہ آپ دینی تعلیم حاصل کریں۔ اور دنیا کی تعلیم، خالص دنیا کی تعلیم حاصل کی جائے تو کتنی مہنگی ہے، کتنی فیسیں لگانی پڑتی ہیں۔ یہ اسی سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ ایمان کے جو تقاضے، ایمانیات، ہدایت، دین، یہ ہم سب کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جس طریقے سے پانی کی طرح ہوا خلا کے اندر ہوا کے بغیر ہماری زندگی اسباب کے درجے میں ناممکن ہے، جسمانی زندگی، اسی طریقے سے ایمان اور ایمانیات کے بغیر ہماری روحانی زندگی ناممکن ہے۔ انسان کی جیسے جسمانی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، انسان اپنے جسم کے لیے کتنا کچھ کرتا ہے، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے سردی کے اسباب الگ ہے، اس کے لیے الگ محنت ہے، گرمی سے بچنے کی الگ محنت ہے، رہائش کی الگ جگہ ہے، یہ ساری جسمانی خدمات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے جسم کی خدمت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں جسم کے زندہ رہنے کے لیے، اس طرح روحانی طور پر ہمیں روح کے زندہ رہنے کے لیے دین کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ علماء اکرام کو جزا خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ایسے ہمارے لیے مدارس قائم کر کے، اور پھر آج کل کو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی علماء سے تو خالص دین تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو انپڑھ بناتے ہیں، دنیا کی تعلیم نہیں دیتے۔ آج ہمارے خدار علماء اکرام نے اس دور میں عصری تعلیم کی ساتھ ملا دیا ہے۔ عصری تعلیم دین سے ہٹ کر ہو تو مفید نہیں، لیکن جب دین کے ساتھ مل کر ہو تو پھر اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں، پھر یہ مفید تر بن جاتی ہے۔ تو یہ مدارس دینی کے ساتھ ساتھ یہ اسلامی ماڈل کے جو سکول مدرسے جو علماء اکرام نے کھولے ہیں، یہ صرف ہماری اولاد کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے نہیں، دینی تعلیم بھی دینے کے لیے۔ اس لیے کہ آس پاس ایسے سکول و مدارس کھل گئے ہیں کہ جو صرف یورپ کی تعلیم دے رہے ہیں، مغرب کی تعلیم سکھا رہے ہیں۔ تو آپ کا مال بھی ضائع ہو رہا ہے، اولاد بھی تحصیل کر رہی ہے،
اور ان مدارس علماء اکرام کی جب نگرانی کے اندر آپ اپنے بچے حوالے کرتے ہیں تو یہ جیسے ان کو وہ دینی تعلیم دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اور اصل آپ دنیاوی تعلیم کے لیے حوالے کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کو یہ علماء اکرام دینی سوچ بھی دیتے ہیں، دینی تعلیم بھی دیتے ہیں، جس سے تمہارے بچے دنیا اور دین دونوں کے علوم کو حاصل کر کے تمہارے لیے دنیا کے لیے فائدہ مند بن جاتے ہیں اور آخرت کے لیے فائدہ مند بن جاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو مدرسے کو بھی باقی جتنے مدارس ہیں سب کو اللہ پاک دن کی راتوں کی ترقیات سے نوازے۔ اتنے طلباء نے یہاں امتحان دیا ہے اور پوزیشنیں لی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی نصیب فرمائے، اور جو طلباء جن طلباء نے قرآن نازل قرآن ختم کیا ہے، وراثت دینیہ سے فارغ ہوئے ہیں، اشکال شریف کو ختم کیا ہے، سب کو اللہ جل جلالہ اساتذہ کو پڑھانا، ان کا پڑھنا، یہ ان کے لیے آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، اور والدین اور خاندان کے لیے مبارکبادی کا ذریعہ بنائے، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آخرت مخصوص ہم مسلمانوں کی آخرت ہے، سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔